डॉलर की स्मगलिंग और गैर कानूनी मुआशी सरगर्मियां रोकने का मिशन, हुकूमत का करेंसी और अजनास के कारोबार से मुतालिक पॉलिसी इस्लाहात लाने का फैसला। डॉलर की स्मगलिंग और ज़ख़ीरा अंदोज़ी में मुलव्वस अफराद के खिलाफ बड़े पैमाने पर क्रैकडाउन होगा। पॉलिसियाँ मुरतब, स्मगलर्स, उनके सहूलतकार, सरकारी अफसर और सरपरस्तों की निशानदही, लिस्टें मुकम्मल कर ली गईं। ज़मीनी, समंदरी और हवाई अड्डों पर निगरानी का निज़ाम अपग्रेड होगा। रुपए की कदर में बेहतरी, डॉलर को रिवर्स गियर लग गया। ओपन मार्केट में रुपया मजीद तगड़ा। अमरीकी करेंसी की कीमत में 2 रोज़ में बड़ी कमी, मजीद 8 रुपये सस्ती, 315 रुपये पर फरोख्त। डॉलर की कीमत 2 रोज़ में 18 रुपये कम हुई। यौम दिफा पर निगरान वज़ीर आज़म का मुसल्लह अफ़वाज के शहदा को खिराज अक़ीदत। इस्लामाबाद में खुसूसी तक़रीब, अनवारुल हक काकड़ ने कौमी यादगार शक्करपड़ियाँ पर फूल चढ़ाए। शहदा हमारे माथे का झूमर हैं। मुल्क के दिफा के लिए जानें कुर्बान करने वाले शहदा ने दरअसल अल्लाह की राह में अपनी जानों का नजराना पेश किया। अवाम के दिफा के लिए जानें निछावर करने वालों को कौम नहीं भूली। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का तक़रीब से खिताब। उन शहदा को जिन्होंने मादर वतन पे अपनी जानें कुर्बान की हैं, एक नजराना अक़ीदत पेश करने आए हैं कि हम आपको भूले नहीं हैं। तो हमारे शहदा हमारे झूमर हैं, हमारे शहदा और उनके ख़ानदान हम इनके मकरूज़ हैं। पाक फौज दुश्मन की किसी भी जाहरियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए हरदम तैयार। यौम दिफा और शहदा हमारी कौमी और अस्करी तारीख का अहम संग मील है। ये दिन हमें अपनी मुसल्लह अफवाज की लाजवाल कुर्बानियों की याद दिलाता है। शहदा का तक़द्दुस और एहतराम हमारी अहम जिम्मेदारी है। हाल ही में बाज़ अनासिर ने अवाम और फौज के मुक़द्दम रिश्ते पर वार करने की मज़मूम कोशिश की। अफवाज पाकिस्तान ने बहैसियत कौमी इदारा नहायत तहम्मुल और समझदारी से इसे नाकाम बनाया। पाक फौज अवाम की ख्वाहिशात और उमंगों का महवर है। मजबूत मईशत मजबूत दिफा के लिए नागुज़ीर है। बाहमी ताउन से पाकिस्तान इक़्तिसादी तरक्की की राह पर गामज़न होगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का यौम दिफा पर पैगाम। यौम दिफा पर मज़ार क़ायद पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवक़ार तक़रीब। पाकिस्तान एयरफोर्स अकेडमी असगर खान के कैडेट्स ने फ़राइज़ संभाल लिए। मेहमान खुसूसी एयर वाइस मार्शल गज़नफ़र लतीफ़ ने मेहमानों की किताब में तासुरात कलमबंद किए। आज का तारीख़ी दिन हमारे गाज़ियों और शहीदों के नाम है। वतन से मोहब्बत और आज़ादी की कद्र हमें विरसे में मिली। पाक अफ़वाज की हर फतह के पीछे कौम की दुआएं होती हैं। पाकिस्तान कायम रहने के लिए बना, दुनिया की कोई ताकत इसे फना नहीं कर सकती। दुश्मन के सामने हमेशा सीसा पिलाई दीवार की तरह खड़े रहेंगे। एयर वाइस मार्शल गज़नफ़र लतीफ़ का खिताब। लाहौर में शायर मशरिक़ अल्लामा मोहम्मद इकबाल के मज़ार पर गार्ड्स की तब्दीली की पुरवक़ार तक़रीब। कोर कमांडर लाहौर लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आमिर रज़ा ने आर्मी चीफ की जानिब से फूल चढ़ाए, फातिहा ख़ानी की और मेहमानों की किताब में तासुरात दर्ज किए। पाक फौज के चाक चौबंद दस्ते ने गार्ड्स के फ़राइज़ संभाल लिए। सदर का पाक फौज के शहदा और गाजियों को सलाम। 1965 की जंग में पाक फौज ने दुश्मन के नापाक अज़ाइम को नाकाम बनाया। बहादुर सपूरों ने दुश्मन के खिलाफ बेखौफी से लड़ते हुए तारीख का रोशन बाब रकम किया। आरिफ अलवी का पैगाम। पाक फौज ने जंग सितंबर में बेमिसाल शुजाअत और पेशावराना महारत का लोहा मनवाया। अपने से कई गुना बड़े फौज को धूल चिटा दी। साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ। 1965 की जंग में हर महाज पर हमारी अफवाज ने बहादुरी के कारनामे दिखाए। शहदा का तक़द्दुस और एहतराम हमारे ईमान का हिस्सा है। मरियम नवाज का बयान। मुल्क के दिफा के लिए पाक अफवाज ने हमेशा बेमिसाल कुर्बानियाँ पेश की। बहादुरी की एक नई तारीख रकम की। स्पीकर कौमी असम्बली राजा परवेज़ अशरफ का शहदा और गाजियों को खिराज अक़ीदत।
نگران وزیر داخلہ سرفراز بگٹی کا بھی وطن کے لیے جانیں قربان کرنے والے شہداء کو سلام۔ حکومت کا بجلی چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن کا اعلان۔ ملک بھر میں سالانہ 589 ارب کی بجلی چوری یا بل ادا نہیں کیے جا رہے۔ جب تک چوری ختم نہیں ہوتی سستی بجلی نہیں ملے گی۔ 3 مرحلوں میں اقدامات ہوں گے۔ فیڈرز کا ڈیٹا حاصل کر لیا۔ ملوث اہلکاروں کی فہرستیں بھی تیار۔ پشاور، حیدرآباد، کوئٹہ، سکھر قبائلی علاقوں، آزاد کشمیر میں 489 ارب روپے کے نقصان کا سامنا۔ اسلام آباد، لاہور، گوجرانوالہ، فیصل آباد اور ملتان کی تقسیم کار کمپنیوں میں 79 ارب کا نقصان ہو رہا ہے۔ صوبائی سطح پر ٹاسک فورسز قائم ہوں گی۔ اسپیشل عدالتوں کا قیام بھی زیر غور ہے۔ نگران وزراء محمد علی اور مرتضیٰ سرلنگی کی نیوز کانفرنس۔ لاہور ہائی کورٹ نے پرویز الہی کی بازیابی کی درخواست غیر مؤثر ہونے پر نمٹا دی۔ چیف کمشنر اسلام آباد کو توہین عدالت کا نوٹس جاری۔ افسروں کے خلاف کارروائی کے لیے رجسٹرار آفس کو الگ فائل تیار کرنے کا حکم۔ عدالتی حکم پر عمل درآمد ہر صورت ضروری ہے۔ کسی کو اختیار نہیں کہ عدالتی اختیارات سے چھیڑ چھاڑ کرے۔ چیف کمشنر کو اس عدالت میں پیش ہونا چاہیے تھا۔ جب پرویز الہی کو لاہور سے پکڑ کے لے گئے تب سیکیورٹی ایشو نہیں تھا، اب سیکیورٹی ایشو بن گیا۔ رہائی کے بعد صدر پی ٹی آئی کو ایف آئی آر میں گرفتار کیا گیا۔ اب دائرہ کار اسلام آباد ہائی کورٹ کا بنتا ہے۔ کل کی ڈیولپمنٹ کے بعد اب تو صرف افسروں کے خلاف توہین عدالت کی کارروائی ہی ہو سکتی ہے۔ جسٹس مرزا وقاص رؤف کے ریمارکس۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے ڈی سی اسلام آباد کو 3 ایم پی او کا آرڈر جاری کرنے سے روک دیا۔ ایم پی او کے اختیار سے متعلق قانونی معاونت طلب۔ آئندہ سماعت تک آپ ایم پی او کا کوئی آرڈر پاس نہیں کریں گے۔ ڈپٹی کمشنر صاحب، آپ سمجھ رہے ہیں نا؟ جسٹس بابر ستار کا شہریار آفریدی اور شاندانہ گلزار کی ایم پی او کے خلاف کیس میں ہدایت۔ 1960 کا قانون ہے، اس کا استعمال اسلام آباد پر کیسے ہوگا؟ کس دائرہ اختیار کے تحت ڈسٹرکٹ مجسٹریٹ ایم پی او جاری کر رہے ہیں؟ عدالت کا استفسار۔ جوڈیکل کمپلیکس میں توڑ پھوڑ پر تھانہ سی ٹی ڈی میں درج مقدمے کا معاملہ۔ پرویز الہی 2 روزہ جسمانی ریمانڈ پر پولیس کے حوالے۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے محفوظ فیصلہ سنا دیا۔ صدر پی ٹی آئی کی کیس سے ڈسچارج کرنے کی استدعا مسترد۔ فیملی سے ملاقات کی درخواست منظور۔ لاہور ہائی کورٹ میں توہین عدالت کیس کی کیا اپ ڈیٹ ہے؟ ڈیوٹی جج شاہ رخ ارجمند کا استفسار۔ پرویز الہی نے عدالت سے باہر لے جانے کی کوشش پر انسپیکٹر کو جھاڑ پلا دی۔ آپ کو باہر لے جانے کے لیے صاحب کے آرڈر ہیں، پولیس افسر۔ سائفر کیس کی اٹک جیل میں سماعت کے خلاف چیئرمین پی ٹی آئی کی درخواست پر سماعت۔ 12 سپتمبر کو دلائل مکمل ہو گئے تو اسی دن فیصلہ کر دیں گے۔ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ عامر فاروق کے ریمارکس۔ کیس کی سماعت ملتوی۔ فتیجہ شاہ، عالیہ حمزہ سمیت 97 افراد کی ضمانتوں کی درخواست پر سماعت۔ لاہور ہائی کورٹ نے فیصلہ محفوظ کر لیا۔ ہم 9 مئی کو جو کچھ ہوا اس کی مذمت کرتے ہیں۔ وکیل ملزمان کا موقف، آپ اگر پہلے مذمت کر دیتے تو اب تک جان چھوٹ جاتی۔ جسٹس عالیہ نیلم کے ریمارکس۔ بر وقت انتخابات ضروری ہیں، اس سے ملک کی تقدیر کا فیصلہ ہوگا۔ مہنگائی نے غریبوں کی نیندیں حرام کر دیں۔ لوگ چیزیں بیچ کر بجلی کے بل دے رہے ہیں۔ کسی طور مہنگائی کا دفاع نہیں کروں گا۔ 9 مئی کو ملک کے خلاف بغاوت کی گئی، شہداء کے مجسموں کی بے حرمتی کی گئی، جناح ہاؤس کو آگ لگائی گئی۔ حمزہ شہباز کی میڈیا ٹاک۔ مہنگائی ایک مسئلہ ضرور ہے، اس کا مستقل حل نئی منتخب حکومت ہی کر سکتی ہے۔ ہزاروں ارب کی بجلی اور ٹیکس چوری ہوتی ہے، یہ چوری آدھی کر دی جائے تب بھی مسئلہ حل ہو جائے گا۔ خواجہ محمد آصف کی میڈیا ٹاک۔ شوگر مافیا اور سٹہ بازوں کا گٹھ جوڑ، عوام پس گئے۔ مہنگی چینی کی مٹھاس کڑواہٹ میں تبدیل۔ کوئٹہ میں چینی 210 روپے فی کلو فروخت، کئی دوسرے شہروں میں ڈبل سینچری۔ مہنگی چینی عوام کی قوت خرید سے باہر۔
مہنگی چینی سے چائے کی چسکی بھی جیب پر بھاری، مختلف شہروں میں چائے کا کپ بھی مہنگا، کہیں 60 تو کہیں 70 روپے میں فروخت۔ ہوٹل مالکان چائے میں چینی کم ڈالنے لگے، مزدور طبقہ اور شہری پریشانی سے دوچار۔ چینی کی قیمتوں میں اضافے پر خفیہ ادارے کی رپورٹ پنجاب حکومت کو پیش۔ اضافے کی وجہ لاہور ہائی کورٹ کے حکم امتناعی ہے۔ شوگر ملز ڈیلرز اور سٹہ بازوں نے سٹے آرڈرز کی وجہ سے 55 سے 56 ارب کا فائدہ حاصل کیا۔ 14 لاکھ میٹرک ٹن چینی اوسطاً 40 روپے فی کلو مہنگی فروخت کی جا چکی ہے۔ چینی کی پیداوار ضروریات کے لیے کافی تھی۔ صوبائی حکام بلوچستان کے راستے افغانستان کو سمگلنگ روکنے میں بھی ناکام رہے۔ عالمی منڈی میں قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے چینی افغانستان سمگل ہوئی، جس سے اسٹریٹجک ذخائر ختم ہو گئے۔ گنے کی کاشت میں 17% کمی ہوئی۔ اگلے سال پاکستان کو چینی کی درآمد پر خاطر خواہ زر مبادلہ خرچ کرنا پڑ سکتا ہے۔ شوگر ملز اور بروکرز کا گٹھ جوڑ بھی قیمتوں میں اضافے کا ذمہ دار۔ قیمت مزید بڑھنے کا خدشہ ہے۔ بروکرز نے چینی مارکیٹ میں تباہی مچا رکھی ہے۔ انہیں ایم پی او کے تحت حراست میں لینے کی ضرورت۔ انٹیلیجنس ایجنسیز کو ذمہ داری سونپی جا سکتی ہے۔ رپورٹ کا متن۔ چینی سمگلنگ کی روک تھام کے لیے کارروائیاں شروع۔ وزیر اعظم کے حکم پر ملک میں چینی سمگلنگ کے خلاف کریک ڈاؤن کا آغاز۔ ایف سی نے کامیاب آپریشن میں چینی افغانستان سمگل کرنے کی کوشش ناکام بنا دی۔ وفاقی وزیر داخلہ سرفراز بگٹی۔ نگران وزیرا پنجاب سے امریکی سفیر کی ملاقات۔ ڈونلڈ بلوم کا اقتصادی تعلقات کو وسعت دینے کا عزم۔ پنجاب حکومت کے ساتھ مختلف شعبوں میں جاری تعاون کو مزید فروغ دیں گے۔ امریکی سفیر کی گفتگو۔ محسن نقوی کا تاریخی عمارتوں کی بحالی پر امریکی تعاون کا خیر مقدم۔ دریائے ستلج میں سیلاب سے تباہی، متاثرہ افراد کی مشکلات برقرار۔ بہاول نگر میں درجنوں آبادیاں تاحال پانی کی لپیٹ میں۔ سیلاب زدہ علاقوں کے 18 فیڈر سے بجلی کی سپلائی تاحال بند۔ بے گھر سیلاب متاثرین کھلے آسمان تلے مدد کے منتظر۔ احمد پور شرقیہ میں 80 سے زائد دیہات کا تاحال زمینی رابطہ منقطع۔ ہزاروں ایکڑ رقبے پر کھڑی فصلیں تباہ۔ مویشیوں کے لیے چارے کی قلت۔